الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. پچھلی آیتوں میں جو منافقوں نے مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ اگر ہماری بات مان لیتے اور یہیں بیٹھے رہتے جہاں ہم بیٹھے رہے تو مارے نہ جاتے، جنگ احد میں شہید نہ کیے جاتے۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید ہونے والوں کا مقام اور مرتبہ بتایا کہ شہید ہونے والے جو اللہ کے راستے میں لڑائی میں شہید ہو جائیں ان کا مقام کیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو لوگ زندہ رہ گئے جنہوں نے جہاد نہیں کیا، تاکہ وہ لوگ اس بات پر افسوس کریں، حسرت کریں کہ کاش ہم بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے اور ہمیں بھی یہ مقام مل جاتا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کا مقام یہ بتایا کہ لوگوں سے کہا کہ ان کو مردہ نہ کہو، جتنے لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زندہ رہنے سے کون سی زندگی مراد ہے؟ آیا عالم برزخ والی زندگی مراد ہے یا جنت والی زندگی مراد ہے؟ اگر کہتے ہیں کہ عالم برزخ کی زندگی مراد ہے تو پھر یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم برزخ میں تو ہر مرنے والا انسان، خواہ مومن ہو خواہ کافر ہو، سب کو زندہ کیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد تو ایک دفعہ سب کو زندہ کیا جاتا ہے، سوال و جواب تو ہر ایک سے ہونے، کافر ہو یا مسلمان ہو۔ مسلمان ہوگا تو سوال و جواب کے بعد اسے راحت اور آرام دے دیا جائے گا، سلا دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن بندہ ہوتا ہے تو فرشتے اس سے کہہ دیتے ہیں نم کنوم العروس، کہ سو جا دلہن کی طرح، جیسے دلہن کو اس کے دلہے کے علاوہ کوئی نہیں جگا سکتا، ایسے ہی تجھے بھی اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی نہیں جگا سکتا۔ اللہ کا حکم ہوگا تبھی کوئی جگائے۔ تو یہ تو حدیث میں صاف موجود ہے۔ اور اگر کافر بندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر آگ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور اسے سزائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو مرنے کے بعد عالم برزخ کی زندگی تو ہر مومن اور کافر کو ہے، اس میں شہید کو خاص فضیلت کیسے حاصل ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دیکھو، عالم برزخ میں ہر مومن اور کافر کو زندہ کیا جاتا ہے، ان کی زندگی الگ قسم کی زندگی ہے، اور جو شہید کو زندہ کیا جاتا ہے مرنے کے بعد وہ ایک الگ قسم کی زندگی ہے۔ اب وہ کیسی زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے پاس زندہ ہیں اور ہم ان کو رزق دیتے ہیں، ان کو جیسے کھانا دنیا میں دیتے تھے ویسے ہی کھانا ہم ان کو آخرت میں قبر کی زندگی میں عالم برزخ میں بھی دیتے ہیں۔ اب اس کی جستجو میں لگنا، آگے حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی تحقیق میں لگنا کہ وہ کیسی زندگی ہے، کیسے زندہ ہیں، کیسا رزق مل رہا ہے، ان کی یہ بیکار کی بات ہے، اس سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ رب نے جو حکم فرما دیا اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے کہ ہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہیں تو زندہ ہے، اور ان کی زندگی، ان کا زندہ ہونا یہ عام مومنین اور عام لوگوں کی زندگی سے ہٹ کر ہے، بڑھ کر ہے اس سے۔ عام لوگوں کو وہ حیات نہیں ملتی جو شہداء کو حیات ملتی۔ اور احادیث میں بھی شہید ہونے والوں کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ شہید ہونے والوں کا مقام، مرتبہ، احادیث میں
الگ الگ مقام اور مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ کسی شہید کو بہت اونچے درجے پر رکھا گیا، کسی کو اس سے کم درجے پر، کسی کو اس سے کم درجے پر۔ تو شہداء کے بھی درجے ہوتے ہیں، جیسے عام مومنین کے درجے ہوتے ہیں، جنت میں عام لوگوں کو درجے ملیں گے، ویسے ہی شہیدوں کو بھی عام شہیدوں کے حساب سے درجات میں فرق کر دیا جائے گا۔ اب یہ ان کی جستجو پر ہے، ان کے اخلاص پر ہے، کس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں، یہ اللہ کے اوپر بات ہے کہ اللہ ان کے اخلاص کو دیکھتے ہیں یا ان کی بہادری کو دیکھتے ہیں، ان کی ہمت کو دیکھتے ہیں، کس وجہ سے کس کا مقام بڑھا دیتے ہیں۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے اس جنگ میں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ یہ کچھ اداس سے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، ظاہر بات ہے کسی کا باپ چلا جائے تو اداسی تو آئی جاتی ہے چہرے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ جابر کیا بات، آج کچھ شکستہ سے، ٹوٹے ہوئے دل سے، مرجھائے ہوئے چہرے سے دکھائی دے رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرے والد جنگ میں شہید ہو گئے اور اس کے سارے بچے اس کے رہ گئے، اور اس کے اوپر قرضہ بھی تھا وہ بھی رہ گیا ہے، میں اس لیے کچھ مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جابر بتاؤں اللہ نے تیرے باپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اللہ کے نبی ضرور بتائیے کیا ہوا؟ فرمایا کہ عام شہیدوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے میں بات کی ہے، عام شہیدوں سے اللہ نے پردے میں بات کی ہے۔ جب تیرے باپ کا نمبر آیا تو پردہ ہٹایا اللہ نے، اور آمنے سامنے ہو کر، روبرو ہو کر تیرے باپ سے بات کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ تمہاری آرزو کیا ہے، تمہاری آرزو کیا ہے؟ تو تیرے باپ نے جواب دیا کہ میری آرزو میرے اللہ یہ ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ کر کر دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں دوبارہ تیرے راستے میں جا کر شہید ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ تو میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوں کہ جو مر کر میرے پاس آ گیا وہ دوبارہ لوٹ کر دنیا میں نہیں جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو وہ میں تو ضرور تمہاری پوری کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جابر خوش ہو جاؤ، اس میں اداس ہونے کی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے باپ کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ عام لوگوں کو وہ مقام نہیں ملا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے جنگل میں نکل گیا، میرے اونٹ گم ہو گئے تھے، میں ان کو ڈھونڈتا کہیں دور جنگل میں نکل گیا، اور میں ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں قبریں تھیں۔ وہاں پر ایک شخص ایک صحابی کی قبر عبداللہ بن عمر بن حرام کی قبر تھی، اور میں رات کو جب لیٹ ہو گیا تو میں وہیں قبر کے پاس آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ تو میں رات میں کیا دیکھتا ہوں کہ رات میں مجھے قرآن کی ایسی آواز آئی کہ میں نے اس سے پہلے اس ایسی خوبصورت آواز نہیں سنی، قرآن کی تلاوت کی ایسی خوبصورت آواز مجھے وہاں آنے لگی کہ اس سے پہلے میں نے ایسی آواز نہیں سنی۔ میں صبح ہو گئی، میں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ رسول اللہ رات میں اس طرح جنگل میں تھا اور وہاں عبداللہ بن عمر بن حرام کی قبر تھی، وہاں سے ایسی آوازیں آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عبداللہ بن عمر تھے اور ان کے پڑھنے کی آواز تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں جتنے لوگ شہید ہوتے ہیں، جو لوگ بھی شہید ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو جنت کے اندر اللہ نے یاقوت
اور زمرد کے پنجرے لٹکا رکھے ہیں۔ جنت کے وسط میں یاقوت اور زمرد کے پنجرے لٹکا رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے شہیدوں کی ارواحوں کو سبز قسم کے پرندوں کی شکل دے دیتے ہیں۔ ان کو سبز ہرے رنگ کے پرندوں میں ان کی روحوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور وہ پرندے ان قندیلوں میں جا کر گھس جاتے ہیں۔ جو پنجرے لٹکے ہوئے ہیں ان پنجروں میں جا کر وہ پرندے گھس جاتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پرندوں کو اجازت دیتے ہیں، ان ارواحوں کو اجازت دیتے ہیں، اور وہ واپس اسی شہید کے بدن میں آ کر گھس جاتی ہیں جس کے جسم سے وہ نکل کر گئی تھی۔ رات تک وہ اسی طرح زندہ رہتا ہے جیسے دنیا میں زندہ تھا۔ اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے، صبح صادق پر وہ روحیں پھر نکل کر واپس سے جنت میں پہنچ جاتی ہیں، اور انہی پنجروں میں جا کر اپنے اصلی مقام پر جا کر رک جاتی۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلا کہ شہید جو ہوتا ہے وہ عام لوگوں سے ہٹ کر زندہ ہوتا ہے۔ جو زندگی اس کو ملتی ہے وہ عام لوگوں کو زندگی ویسی نہیں ملتی۔ اور بھی احادیث میں بہت ساری احادیث ہیں جن میں شہداء کے لیے حیات ثابت ہے، اور ایک حدیث میں ہے، غالباً حضرت ابن عباس کی حدیث ہے کہ یا پھر جابر بن عبداللہ کی حدیث، ان دو میں سے کسی ایک کے میرے صحیح نام ذہن میں نہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہر نکلوائی، چشمہ جاری کروایا، تو وہ چشمہ جنگ احد میں جو لوگ شہید ہوئے تھے، جہاں ان کی قبریں تھیں، وہاں سے ہوتا ہوا وہ چشمہ نکلا۔ تو جب وہ نہر جاری کی گئی تو ہم بھاگ کر گئے۔ غالباً حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھاگ کر گئے چلاتے ہوئے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہاں کیوں نکلوا رہے ہو، یہاں تو قبرستان ہے اور یہاں شہداء کی قبریں ہیں، ذرا ہٹ جاؤ، ہٹ کر کرواؤ۔ تو میں بھاگتا ہوا، ہم چلاتے ہوئے گئے، اور ہم نے وہاں جا کر دیکھا کہ جن لوگوں کی قبریں اس نہر کی کھدائی کی وجہ سے دکھنے لگ گئی تھی، کچھ قبریں دکھنے لگ گئی تھی، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بالکل ویسے ہی تھے جیسے اس دن تھے جس دن ہم نے ان کو دفن کیا تھا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی قبر کو دیکھا کہ میرے والد جس کمبل میں نے ان کو کفن دیا تھا، وہ کمبل ویسا کہ ویسا ہی تھا جیسا اس دن تھا جس دن میں نے ان کو دفن کیا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس روایت میں حضرت ابن عمر کے مشائخ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد کا ہاتھ ان کے جو زخم لگا تھا بدن پر وہاں رکھا ہوا تھا، جب ان کے ہاتھ کو پکڑ کر اس زخم سے ہٹایا تو زخم سے خون ابلنے لگا۔ مجبوراً فرماتے ہیں کہ مجبوراً ہم نے وہ ہاتھ پھر وہیں پر جما دیا تو خون رک گیا۔ تو اس حدیث سے بھی، اور اس میں آگے یہ بھی ہے کہ کسی مردے کے، کسی شہید کے پیر میں کھدائی کرتے وقت میں پھاوڑا لگ گیا تھا، تو ان کے پیر سے بھی خون رسنے لگا تھا، خون جاری ہو گیا تھا، جیسے زندہ آدمیوں کے چوٹ لگنے سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ اور ابن عمر کے مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ نعش حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی جن کے وہ پھاوڑا لگا تھا۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شہداء عام لوگوں سے بڑھ کر زندہ ہیں، ان کی جو حیات ہے وہ عام لوگوں سے بڑھ کر ہے، ان کا مقام جو ہے وہ عام لوگوں سے بلند ہے۔ تو اب یہاں ایک آخری سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص ان کے مقام اور مرتبے تک پہنچ سکتا ہے؟ شہید ہونے والے کے مقام اور مرتبے تک پہنچا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ دیا گیا ہے، تفسیر مظہری نے جواب یہ دیا ہے کہ ہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ پھر ایک روایت انہوں نے حضرت ابو داؤد سے نقل کی ہے۔ ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انسانوں میں آپس میں بھائی چارہ کرا دیا۔
کہ بھئی تو اس کا بھائی ہے تو اس کا بھائی، جیسے اس میں مدینہ گئے مہاجرین تو مدینہ میں بھائی چارہ کرایا تھا، بھئی یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے. تو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھائیوں میں بھائی چارہ کرا دیا. ایک بھائی کا جنگ میں شہید، ایک بھائی تو جو ہے جنگ میں شہید ہو گئے، دوسرا بھائی 8 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد دوسرے بھائی کا انتقال گھر پر ہی ہو گیا. تو جب دوسرے بھائی کا جنازہ لوگ پڑھ کر فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تم نے اس کے لیے کیا دعا کی؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہ اس پر رحم کر دے، اور اللہ اس کو اپنے اس بھائی کے برابر کر دے جو بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کی ان 8 دن کی نمازوں نے اس کو کس مقام تک پہنچا دیا. یا پھر راوی فرماتے ہیں کہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 8 دن کے روزوں نے اس کو کس مقام تک پہنچا دیا ہے، یعنی تم اس کے بھائی کے برابر کرنے کی بات کر رہے ہو، ان 8 دن کی نماز یا 8 دن کے روزوں نے اس کو اتنا اونچا مقام دے دیا کہ یہ اپنے اس شہید ہونے والے بھائی سے بھی اوپر درجے پہ پہنچ گیا. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ انسان عبادت کر کر شہید سے بڑا درجہ حاصل کر سکتا ہے. ترجمہ دیکھیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں تم ان کو مردہ خیال نہ کرو، مرے ہوئے خیال نہ کرو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا. اللہ تعالیٰ ہماری توفیق.